بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ یہ قصہ ہے لازوال محبت کا۔ یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستان کا اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو دور، اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزری تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارش کا سارا پانی اس میں سے گزر کر بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے شاید یہ بابا بھی نہیں جانتا تھا۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ اسے پرواہ بھی نہ تھی، نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا چھوڑ موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹھا تک تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کرنے کو معمولی سا سامان نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا تھا۔ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے چپکے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی، سوہنے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈے کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ زیادہ راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس زیادہ زندگی ہی نہیں تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی ہوئی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا سوہنے کا گھر اس کے نصیبے کے کچھ اور آگے آ لگا ہے۔ وہ ہر لیے ہوئے اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سوہنے کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ عشق کے امتحان مگر اور بھی تھے۔ ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا کہ انسانیت پر کورونا کا امتحان آ گیا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں داب لی اور انتظار کی سولی پر ٹنگ گیا۔ کورونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زیادہ راہ اور بڑھ گیا۔ اسی دوران اس کے پاس کچھ اور بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچیں اور دیارے یار دیکھنے کو چل دیا۔ نہ ساتھ کوئی ساتھی اور نہ رشتہ دار، مگر اس راہ کا ہر مسافر اپنا ہی تو ہوتا ہے۔ ایک تھیلا بغل میں دابے بالآخر ایک سویر وہ سوہنے کے مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیبے پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈھلکے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ ہے جہاں بایزید بھی سانس گم کر بیٹھے۔ وہ مدینہ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینہ کی شان دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ آہ! کہاں فقیر عجم، کہاں سلطان عرب! اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنے جوتے اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کلک ہو گیا،
جب وہ اپنے تن کے آخری چیتھڑے میں بھی سونے کے در پر گم کر بیٹھا تھا، تو عین یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج محبت کی معراج پر التفات اور قبول عام برس اٹھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے حلیے والا بزرگ کے نام سے وہ عرب اور عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گویا جبریل کے ذریعے عرش سے اس بندے کے قبول عام اور محبوب عوام اور خاص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے تئیں گم ہوا پھرتا ہے۔ اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تھا۔ نہ جانے کون کون رستم زماں محدث زماں وہاں موجود تھا، مگر جو بھی تھا گمنام ہی تھا۔ یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص مگر آج کے دن ایک ہی تھا، اور وہ تھا وہ بابا جو 15 سال سے لوگوں کی بکریاں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکری پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ تاجور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پر بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کو خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں کہیں اور سنیں اور سنائیں۔ سارے پڑھے لکھے شخص اس ان پڑھ کی کہانی سنیں اور سنائیں۔ اللہ اللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو صاحبو عرض کی تھی، یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا، بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ باقی سب تفصیل ہے، صرف تفصیل ہے۔ مگر صد افسوس بابا جی کی اس ناموری کو کچھ سادہ لوگ ان کی سادگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہائے افسوس، صد افسوس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔